کہانی خوبصورت پٹھان دوست۔ رات کی ٹھنڈی ہوا پہاڑوں سے اتر کر گاؤں کی گلیوں میں پھیل رہی تھی۔ آسمان پر چاند پورا تھا، مگر گاؤں کے ایک کچے گھر کے باہر بیٹھا جمیل خان جو خاموش تھا، ایک مضبوط قد کاٹ والا پٹھان، مگر دل سے نرم۔ اس کی دوستی بچپن سے عارف کے ساتھ تھی۔ دونوں نے ایک ہی مٹی میں کھیل کر جوانی دیکھی تھی، ایک ساتھ مدرسے گئے، ایک ساتھ شہر مزدوری کرنے نکلے، اور ایک دوسرے کے بغیر کسی محفل کا تصور نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جمیل کم بولتا ہے، مگر عارف جانتا تھا کہ اس کے دوست کے دل میں سمندر ہے۔ وقت گزرا تو حالات نے دونوں کو الگ راستوں پہ ڈال دیا۔ عارف شہر میں رہ کر کاروبار کرنے لگا، جبکہ جمیل واپس گاؤں آ کر اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بن گیا۔ مگر دوستی کی ڈور کبھی کمزور نہ ہوئی۔ ہر عید پر عارف گاؤں آتا اور دونوں رات گئے تک بیٹھ کر پرانی یادیں تازہ کرتے۔ ایک بار عارف نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جمیل، اگر میں کبھی مشکل میں پھنس گیا تو سب سے پہلے تمہیں یاد کروں گا۔ جمیل نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا، پٹھان دوستی میں حساب نہیں رکھتا، بس نبھاتا ہے۔ مگر زندگی نے وہ لمحہ جلد ہلا کھڑا کیا۔ ایک رات عارف کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، میں بڑی مشکل میں ہوں، کچھ لوگ پیچھے پڑ گئے ہیں۔ جمیل نے بغیر کچھ پوچھے صرف اتنا کہا، پتہ بھیجو۔ وہ رات ہی رات شہر روانہ ہو گیا۔ نہ اس نے پوچھا خطرہ کیا ہے، نہ انجام کیا ہوگا، بس دوست کی آواز پر خوف تھا اور وہ کافی تھا۔ شہر پہنچ کر معلوم ہوا کہ عارف کاروباری جھگڑے میں پھنسا ہے اور کچھ با اثر لوگ اسے دمکا رہے ہیں۔ جمیل نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا یقین تھا کہ عارف کی ہمت لوٹ آئی۔ اگلے دن حالات مزید بگڑ گئے۔ مخالفین نے دباؤ بڑھایا اور صاف کہہ دیا کہ اگر عارف پیچھے نہ ہٹا تو انجام برا ہوگا۔ جمیل نے تنہا جا کر ان سے بات کی۔ اس کی آواز نرم تھی مگر لہجہ ٹل۔ دوستی میری کمزوری نہیں، میری طاقت ہے۔ اس کے اس جملے میں ایسی سچائی تھی کہ سامنے والے بھی لمحہ بھر کو خاموش ہو گئے۔ کئی دنوں کی کشمکش کے بعد معاملہ حل ہو گیا، مگر اس دوران جمیل خود زخمی ہو گیا تھا۔ بازو پر گہرا زخم آیا۔ جب عارف نے پٹی باندھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں مصیبت میں ڈال دیا، تو جمیل مسکرایا، دوست کے لیے زخم نہیں، اعزاز ہوتا ہے۔ عارف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پہلی بار اپنے مضبوط دوست کو گلے لگا کر رویا۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ اصل رشتہ وہی ہوتا ہے جو آزمائش میں بھی قائم رہے۔ کچھ عرصے بعد عارف نے شہر چھوڑ کر گاؤں میں کاروبار شروع کر دیا تاکہ اپنے دوست کے قریب رہ سکے۔ لوگ آج بھی ان دونوں کی مثال دیتے ہیں کہ سچی دوستی کیسی ہوتی ہے، کیونکہ جمیل نے ثابت کیا کہ پٹھان کی دوستی صرف الفاظ نہیں، ایک وعدہ ہے جو جان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اور عارف نے یہ سیکھا کہ زندگی کی سب سے بڑی دولت نہیں بلکہ وہ دوست ہے جو اندھیری رات میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو۔ گاؤں کی دھوپ اب مدھم ہو چکی تھی اور ہوا میں خوشبو بھی کسی پرانے موسم کی یاد دلا رہی تھی۔ جمیل خان اپنی کھلی چھت پر بیٹھا تھا، چائے کے کپ سے دھواں اٹھ رہا تھا اور آنکھیں دور پہاڑوں کی طرف جمی تھی۔ اس کی یادوں میں عارف کے ساتھ گزری ہوئی راتیں گھوم رہی تھی۔ آج بھی اسے وہ لمحہ یاد تھا جب دوست کی زندگی کو خطرہ لاحق تھا اور اس نے بغیر کسی خوف کے اپنے آپ کو سامنے کر دیا تھا۔ مگر آج کہانی ایک نئے موڑ پر آ گئی تھی۔ عارف نے فون پر کہا، جمیل، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ شہر آؤ، کچھ نیا شروع کریں، پرانے راستے چھوڑ دیں۔ جمیل کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہو گئی۔ شہر کا شور، لوگوں کا رش اور اپنے گاؤں کی خاموش زندگی، سب کچھ اس کے سامنے تھا، مگر دوست کی ضرورت اس کے دل میں سب سے اوپر تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے کہا، عارف، پٹھان کی زندگی سیدھی سادی ہے، مگر دوست کی آواز پر پہلا قدم ہمیشہ بڑھاتا ہے۔ میں آ رہا ہوں۔ عارف کی طرف سے فون پر ایک ہنسی سنائی دی۔ تمہیں دیکھ کر یقین آتا ہے کہ زندگی میں کچھ چیزیں کبھی نہیں بدلتی، جیسے تمہاری دوستی۔ اگلے دن جمیل اپنا سامان باندھ کر شہر کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں وہ ہر لمحے اپنے گاؤں کی یاد میں گم تھا۔ ہر پہاڑی راستہ، ہر چھوٹا سا ندی کا پانی، سب کچھ دل کو چھو رہا تھا۔ شہر پہنچ کر دونوں نے ایک چھوٹا سا دفتر لیا اور کام شروع کیا، مگر شہر کی مصروف زندگی، رش اور نئی ذمہ داریوں نے جمیل کے دل میں پہلی بار بے چینی پیدا کر دی۔ رات کے وقت چھت پر وہ بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا اور سوچتا، دوستی نے مجھے یہاں تک لے آیا، مگر کیا میں اپنے آپ کو اس نئے ماحول میں سنبھال پاؤں گا؟ عارف قریب آیا اور ہاتھ پٹھان کے کندھے پر رکھا۔ تمہیں خوف محسوس نہ ہو،
جمیل ہم ساتھ ہیں، یہی ہماری اصل طاقت ہے۔ جمیل نے پہلی بار محسوس کیا کہ دوستی صرف لمحوں کی پناہ نہیں بلکہ وہ روشنی ہے جو ہر تاریخی میں راستہ دکھاتی ہے۔ اور اس رات دونوں دوست خاموشی میں بیٹھے شہر کی روشنیوں اور گاؤں کی یاد کے درمیان سوچ رہے تھے کہ زندگی انہیں کس نئے امتحان کی طرف لے جائے گی، کیونکہ سچی دوستی کبھی آسان نہیں ہوتی، مگر جو دل سے ہوتی ہے وہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔ رات کے سناٹے میں جمیل اور عارف دفتر کے چھت پر بیٹھے تھے۔ شہر کی روشنیوں میں ان کی خاموشی ایک عجیب سکون لیے ہوئی تھی۔ جمیل نے آہستہ سے کہا، عارف، کبھی لگتا ہے تمہارے بغیر یہ سب سنسان ہے، تمہارے ساتھ ہر لمحہ جینے کا مزہ کچھ اور ہی ہے۔ عارف نے اس کی طرف دیکھا، دل کی دھڑکنیں تیز، اور بولا، دوستی سے بڑھ کر یہ رشتہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ تمہاری موجودگی مجھے زندگی کی ہر سختی آسان لگتی ہے۔ ان کی نظریں آپس میں جڑ گئیں اور خاموشی میں وہ احساس پیدا ہوا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون، اعتماد اور محبت کی گرمی، جیسے دنیا کی ہر رکاوٹ بھی کمزور پڑ گئی ہو۔ مگر ایک لمحے بعد شہر کی مصروفیت نے یاد دلایا کہ زندگی آسان نہیں۔ دونوں جانتے تھے کہ آنے والی راتیں ان کے رشتے کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوں گی۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ کیا یہ دوستی اور بڑھتی ہوئی محبت ہر امتحان میں اپنی طاقت برقرار رکھ پائے گی، یا زندگی کی سختیوں کے بیچ یہ رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ محبت، قربت اور دل کی سچائی کی جنگ اگلی قسط میں ہے۔ اگر آپ کو یہ جذباتی اور رومانٹک سٹوری پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی قسط کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔